ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اب کی بار مجھ سے مناجات کرنے کے لیے آؤ تو اپنے سے کسی کمتر کو اپنے ساتھ لے کر میرے پاس آنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن ان میں یہ جرأت پیدا نہ ہوئی کہ میں کسی سے کہوں کہ تم مجھ سے کمتر ہو اور میں تجھ سے بہتر ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیوانات پر نظر ڈالی اور چاہا کہ اس ایک بیمار کتے کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اس کی گردن میں رسی ڈالی اور کچھ دیر کے بعد پشیمان ہوئے اور اس کتے کو بھی رہا کر دیا۔ بارگاہ خداوندی میں اکیلے آئے، آواز قدرت آئی، میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تم اپنے ساتھ اپنے سے کسی کم تر کو میرے پاس لے کر آنا، تم کیوں نہیں لائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار، میں نے کسی کو اپنے سے کم تر نہیں پایا۔ آواز قدرت آئی، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، اگر تم کسی کو لاتے تو میں اس پست کو بلندی دیتا اور تیرا نام انبیاء کی فہرست سے خارج کر دیتا۔ بنی اسرائیل میں ایک گناہگار شخص رہتا تھا اور لوگوں کو اس سے سخت نفرت تھی۔ انہوں نے اسے اپنے شہر سے نکال دیا۔ ایک دن اس شخص نے راستے پر دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد گزر رہا ہے جس کے سر پر ایک کبوتر نے اپنے پروں سے سایہ کیا ہوا تھا۔ اس شخص نے اپنے آپ سے کہا کہ میں تو گناہگار ہوں، وہ عبادت گزار ہے، اگر کچھ لمحے میں اس عابد کے ساتھ بیٹھ جاؤں تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت کی وجہ سے مجھ پر بھی رحم کر دے۔ دل میں سوچنے کے بعد وہ اس عابد کے پاس گیا۔ جب عابد نے اس شخص کو اپنے پاس بیٹھا ہوا دیکھا تو کہنے لگا، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں اس قوم کا سب سے بڑا عابد ہوں، یہ انتہائی فاسد ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ میرے پاس آ کر بیٹھ جائے، عابد نے اس شخص سے منہ موڑ لیا اور اس سے کہا، جناب آپ یہاں سے اٹھ کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی کو وحی کی کہ دونوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اپنے اعمال کا حساب بھی سن لو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اس گناہگار کے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں اور میں نے اس عابد کی تمام نیکیاں تکبر کی وجہ سے ختم کر دی ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے کچھ بیٹے تھے، جن میں سے ایک بیٹا قدرے چھوٹا، بدصورت، کمزور تھا، جبکہ اس کے باقی بیٹے خوبصورت، لمبے قد کے اور تندرست و توانا تھے۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے اس بیٹے کو حقارت کی نظر سے دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کا باپ اس کو حقارت امیل نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ اس نے اپنے باپ کی طرف مڑ کر کہا، پست قدردانہ دراز قدردان سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جس کا قد لمبا ہو اس کی قدر و قیمت بھی زیادہ ہو۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ بکری پاکیزہ ہے اور ہاتھی مردار ہے۔ بادشاہ کو اپنے اس بیٹے کی حکمت عمیل باتیں پسند آئی اور وہ مسکرانے لگا۔ وہاں جتنے بھی آمدین مملکت بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی خوش ہو کر مسکرانے لگے، لیکن اس کے دوسرے بھائیوں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اتفاق سے انہی دنوں میں ایک دشمن بادشاہ نے اس بادشاہ پر حملہ کر دیا۔ بادشاہ کے لشکر کی طرف سے جس نے سب سے پہلے مختلف لشکر کے قلب پر حملہ کیا وہ یہی پست قدر اور بدصورت لڑکا تھا۔ نے اپنی شجاعت کا اظہار کیا اور مختلف لشکر کے کئی سرداروں کو خاک و خون میں غلطان کر دیا، اور پھر واپس اپنے باپ کے پاس آیا اور بڑے احترام سے کہا، ابا جان، کمزور گھوڑے میدان جنگ میں کام نہیں آتے ہیں۔ پھر وہ دوبارہ میدان جنگ میں گیا اور اسی سنہ میں اس کے باپ کے چند فوجی بھاگنے لگے تو اس نے کھڑے ہو کر نعرہ بلند کیا، مردوں کی طرح سے جنگ کرو، اگر نہیں کر سکتے تو مردوں کے لباس اتار کر عورتوں کے لباس پہن لو۔ جیسے ہی بھاگتے ہوئے فوجیوں نے یہ نعرہ سنا تو ان کو اس سے قوت ملی اور وہ دشمن فوج پر غالب ہو گئے۔ اس فتح کے بعد بادشاہ نے بیٹے کے چہرے کو چوما اور اس کے بعد اسے اپنا ولی احمد مقرر قرار دے دیا۔ کہ بھائی اس سے حسد کرنے لگے اور ایک دن اس کے بھائیوں نے اس کے کھانے میں زہر ملا دیا تاکہ وہ کھا کر مر جائے، لیکن وہ جب زہر ملا رہے تھے تو اس کی ایک بہن زرچیے کے ساتھ کھڑی دیکھ رہی تھی۔ جب اس پست قدر اور بدصورت لڑکے کے سامنے کھانا رکھا گیا تو اس کی بہن زور زور سے دروازے کو بلا رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا اور اس نے وہ زہر آلود کھانا نہ کھایا۔ جب اس واقعے کی اطلاع بادشاہ کو ملی تو اس نے اپنے سارے بیٹوں کو دور دراز حصوں میں بھیج دیا۔